بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 57 ہے، 57، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 62، 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہو گئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابئین، من آمن جو ایمان لایا باللہ پر، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، فلہم اجرہم ان کے لیے ہے ان کا ثواب، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں کچھ خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہیں وہ غمگین ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہو گئے اور نصارہ اور صابی لوگ جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور نیک کام کیے تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب، اور ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ بھی چاہے وہ مسلمان ہوں یا یہودی یا نصرانی یا صابی ہوں، اللہ پر اور آخر دن کے دن پر ایمان لائیں اور ایمان نیک عمل کریں، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔ دوسری بات، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے: مومن، یہودی، نصرانی اور صابی۔ مومن کے معنی تو صاف واضح ہیں، جو اللہ پر، اس کے نبیوں پر، رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہودی وہ ہیں جو یہودیت کے پیروکار ہیں، جو تورات پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ اور نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے۔ نصارہ کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بستی کا نام ناصرہ تھا، اور اس بستی میں رہنے والوں کو ناصریین کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے نصارہ سے معروف ہو گئے۔ الصابئین، جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں آ جائے گا اس کو صابی کہا جاتا ہے۔ صابیوں کے نام سے ایک مذہبی فرقہ جو عرب کے شمال و مشرق میں شام و عراق کی سرحد پر آباد تھا، ان کی نسبت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے محقق مفسر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کا شمار اہل کتاب میں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ذبیحہ بھی حلال مانا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں ان 4 قسم کے فرقوں کے لیے ایک بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، مومن ہو، جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کرے گا، بس اس کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور روز قیامت ایسے خوش نصیبوں کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم لاحق ہوگا۔ ہر عمل کے ساتھ ایمان کی شرط ہے، اور ایمان وہی ہے جو حقیقی آسمانی کتابوں کے مطابق ہو اور نبیوں کی تعلیمات کے موافق ہو۔ صحیح عقائد اور اعمال صالحہ نجات کے لیے شرط ہے۔ ان 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اور ان کا حسن انجام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں 69 میں اس طرح موجود ہے: ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا نصرانی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں بھی ان 4 قسم کے لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید میں مختلف آیات میں نصارہ کا، یہود کا وغیرہ وغیرہ ذکر ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں او نصارہ تلک امانیہم، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں ولن نصارى حتى تتبع ملتهم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67 وما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله۔
بہرحال قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہود اور نصارہ کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔